بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ دیں۔ آج 10 جمادی الاول ہے 1442 ہجری، 25 دسمبر 2020 بروز جمعہ فرائیڈے۔ آج جمعہ کا خطبہ دینے والے ہیں شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب۔ ماشاءاللہ ان سے پوری دنیا محبت کرتی ہے اور یہ ریاست جو مکہ اور مدینے کے اماموں کے ہیڈ ہے، تمام اماموں کے ہیڈ ہے اور ماشاءاللہ زبردست عالم ہے۔ ان کی قرآن شریف پڑھنے سے جو محبت ہمارے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے، اگر ہم کو نہیں بھی معلوم ہے تو ایک عجیب قسم کی ایک محبت آ جاتی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ان کا قرآن ضرور سنیں۔ اور دوسری طرف ہے مدینہ شریف میں جو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبداللہ بھجیان۔ یہ ماشاءاللہ مسجد نبوی کے امام صاحب ہیں، ان کا بھی خطبہ آپ ضرور سنیے گا۔ دوستو، سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح نے بتایا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے 50 لاکھ زائرین کی حاضری ہوئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل SOPs کے ساتھ مسجد الحرام میں دوبارہ کھلنے کے بعد عمرے کی ادائیگی اور نماز کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صالح نے کہا ہے کہ احتیاط تدابیر کے باعث عمرہ زائرین اور نمازیوں میں کورونا وائرس سے مبتلا ہونے کا کوئی واقعہ سامنے پیش نہیں آیا۔ وزیر حج نے گزشتہ روز بدھ کو مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل سے جدہ میں ملاقات کے دوران یہ وضاحت کی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے رواں سال مارچ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے محفوظ رہنے کے لیے مسجد الحرام میں عمرے کی ادائیگی معطل کر دی تھی۔ جولائی کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والوں میں نمایاں کمی کر دی تھی اور تمام SOPs کے ساتھ تقریباً 1000 معتمرین کو اجازت دی گئی تھی۔ کورونا وائرس کے باعث ابتدائی لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب حفاظت صحت سے متعلق سخت پروٹوکول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معلومات زندگی کی جانب واپس آ رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو عمرہ جانا ہے تو سب سے پہلے ابشر اکاؤنٹ میں، اس کے بعد میں توکلنا، پھر اس کے بعد میں اطمینان نامے، یہ تینوں میں آپ ڈالنے کے بعد آپ کو جو ہے پرمیشن ملتا ہے۔ اس کے بعد میں اپائنٹمنٹ کے ذریعے تاریخیں سلیکٹ کرنا، ٹائم سلیکٹ کرنا۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو واٹس ایپ پہ یہ پرنٹ پہلے سے لے لینا ہے۔ اگر آپ کا نیٹ کام نہیں کرا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو واٹس ایپ پہ ڈال کے گیا تھا، تو جب وہاں پہ میں گیا تھا تو پولیس والے نے چیک کیا تو میں نے اس کو اپنا واٹس ایپ پہ دکھایا اپنی فیملی کا، تو وہاں پہ 20 سال کی عمر سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے لوگوں کو پرمیشن ہے۔ اور میں جب وہاں پہ گیا دروازے کے پاس، پولیس والے نے اپنے اسکینر مشین سے جو اس کا جو کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ، اس کو کیا تو وہاں پہ وہ سلیکٹ ہونے کے بعد وہ ٹائم وغیرہ آیا۔ حالانکہ میں 1 گھنٹہ لیٹ گیا، 1 گھنٹہ لیٹ جانے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ ڈیٹ آف ارائیول پورا کچھ ان کے پاس شیڈول ہے، پیپراں کاغذاں ہیں، تو جو لکھا پڑھائی ہے وہی لوگ جائیں، جن کا لکھا پڑھائی نہیں ہے وہ ہرگز نہ جائیں۔ اگر احرام کی حالت میں اگر کوئی چلا گیا، اگر آنے نہیں دیے، ظاہر بات ہے بھائی وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری خاص بات یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب بھی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں جدہ سے، تو آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ اگر آپ جدہ کے باہر سے آ رہے ہیں تو پھر آپ میقات کو پھلان نہیں سکتے، میقات کو کراس نہیں کر سکتے۔ میقات کو کراس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میقات سے احرام باندھیں، یا میقات سے پہلے سے، چاہے آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، لندن، جہاں کہیں سے آ رہے ہیں، وہاں کی فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر سے احرام باندھ لیں۔ یا پھر کیونکہ بعض فلائٹیں ایسی ہوتی جیسے ہم انڈیا سے آ رہے ہیں تو پھر فلائٹ جو ہے میقات کے اوپر سے چلے جاتی ہے، اور فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو بھی عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، احرام کی نیت کر لو یہاں پہ، کیونکہ فلائٹ اوپر سے جا رہی ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو نیت باندھ لو تاکہ آپ کا عمرہ ہو جائے۔ بہرحال ابھی میں آپ کو شارٹ میں عمرے کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ صرف 4 چیزیں عمرے کے اندر فرض ہے، صرف 4 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے احرام میقات سے باندھے یا اپنے گھر سے باندھے، تاکہ آپ میقات کراس نہ کرے بنا احرام کی۔
नंबर 1। तो अगर आप जिद्दा में हैं तो मिक़ात घर से बांध लें, बेहतर है। दूसरी बात ये है कि काबे के 7 चक्कर करना है। हिजर अस्वद से शुरू करना है, हिजर अस्वद पे ख़त्म करना है 1 चक्कर। इस तरह 7 चक्कर करना है आपको। तीसरी बात है सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2। इस तरह 7 चक्कर आपको सफ़ा मरवा के करना है। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, 7 चक्कर हो जाएंगे तो तीसरा काम हो गया आपका। चौथा काम है सर के बाल काटना। ये 4 फ़र्ज़ है। अगर आपने 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए हैं तो आपका उम्रा अदा हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ छूट गई, स्पेशली सब चीज़ें तो हो जाते हैं लेकिन लोग बाल नहीं कटाते हैं। वहाँ पे 2-2 रियाल की खैंची पे लोग बिज़नेस करते हैं और आप भी जो है खैंची लेके जाते हैं, औरतों की खैंची मांग लिए, अपने सर पे से बाल काट लेते। ऐसा नहीं होता। लाखों रुपया ख़र्चा करके आए, बाल किस लिए नहीं कटा रहे हैं? बाल पूरे कटाए। मेडिकल के हिसाब से अगर आप पूरे बाल कटाते हैं साल में 2 दफ़ा तो आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आप बाल काटते हैं थोड़े थोड़े ऐसा तो बाल कबूल नहीं होते। आप उलमा कराम से पूछो, अगर आपको उलमा कराम बता दे तो आप अपनी मर्ज़ी है भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन बाल आपके पूरे काटे तो ज़्यादा सवाब है, आधे सर के काटे या 1 तिहाई काटे। बाल काटना ज़रूरी है। वो जो खैंची लेके काटते वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते और घर को आ जाते हैं, जिद्दा आ जाते हैं या अपने घर इंडिया पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ जाके बाल कटाते हैं और बहाना बनाते हैं कि भाई वहाँ पे जो है मिला नहीं, ऐसा वैसा। आपको मालूम होना चाहिए अगर ऐसा कोई भी अमल छूट जाता है या बाल काटने का अमल अगर छूट जाता है तो मक्का के अंदर आपको 1 बकरा दम देना पड़ता है। ये जुर्माना है, आपको दम देना पड़ता है। वहीं इन्हें कुर्बान करके गरीबों को दे देना है मक्का के अंदर। मक्का के बाहर नहीं कर सकते आप। मक्का के अंदर दम देना है, कुर्बान करना है, गरीबों को दे देना है। दूसरा, आपको दोबारा ये जुर्माने के तौर पे ये उम्रा आपको करना पड़ता है। और लाखों रुपया ख़र्चा करने के बावजूद भी आपका उम्रा अदा नहीं हो रहा। तो ये गलतियां मत करें। ये 4 चीज़ें हैं, इस पे आप ज़रूर अमल करें। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4 चीज़ें आप लिख लें और अपने अपने उलमा कराम को पूछ के सही कर लें मेरे भाई। हो सकता है मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन आप करें। इस दरमियान में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, सुन्नत है, नफिल है, करे तो सवाब, नहीं करे तो कुछ भी नहीं, नमाज भी पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 4 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ छूटती है तो आपका उम्रा नहीं होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से मालूम करके ये लिख ले, आपका उम्रा अदा हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो जिद्दा वाले हो या जिद्दा के बाहर वाले हो या इंडिया पाकिस्तान से आने वाले हो, आपका उम्रा सही हो जाए। अगर जुर्माना है तो करना ज़रूरी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में व्हाट्सअप बंद हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में यानी आने वाले हफ्ते में व्हाट्सअप 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपडेट कर रहा है। स्पेशली 2021 की तैयारी चल रही है। इसके लिए आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, वरना व्हाट्सअप आपका नहीं चलेगा। 2021 के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एंड्रॉयड 4.03 या iOS 9 ये बिल्कुल एक्सेस छोड़ देगा 2021 में। और ऐसे एंड्रॉयड जो 4.0.3 है, जैसा कि HTC टेलीफोन में इस्तेमाल होते हैं, LG ऑप्टिमस में, ब्लैक में, और मोटरोला ड्रॉइड, रेजर, सैमसंग गैलेक्सी S2, ये सब चीज़ें मुतासिर होने वाले हैं। दूसरी तरफ आईफोन ने बताया कि भाई उनका कोई टेलीफोन मुतासिर नहीं होगा, उनके टेलीफोन अपडेटेड है। लेकिन व्हाट्सएप ने बताया है कि भाई आईफोन 4, 5S, 6 और 6S भी मुतासिर हो सकते हैं। इन लोगों को अपडेट करना ज़रूरी है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसका व्हाट्सएप चलेगा नहीं चलेगा, या व्हाट्सएप को बिठाने वाला कोई और शेर पे सवा शेर बोले जैसा कोई और भी सॉफ्टवेयर आ सकता है, क्योंकि ऐसे चीज़ें अब होते रहेंगे। कोई निकलेगा, कोई दूसरा आएगा। हो सकता है आप बनाए, हो सकता है मैं बनाऊं, लेकिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आएगा जो उसको बिठा लेगा। बहरहाल आपको अपडेट करके रहना है अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है। दोस्तों, आज मैं आपको तुर्की की बहुत ज़बरदस्त खबर सुना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दगान साहब जो तुर्की के सदर है, ये अमेरिका जाते हैं कुछ साल पहले,
اور وہاں کے میڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کو کچھ پروموٹ کرو، تو وہاں کی میڈیا ان کی بات نہیں سنتی ہے، ان کا صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس وقت اردوغن صاحب کو میڈیا کا پاور پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کیا چیز ہے، تو پھر یہ جو ہے ترکی میں آتے ہیں اور ایک ڈرامہ جو ہے ارطغرل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی زمین وہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو دی، جس میں کافی بڑا جنگل ہے، پرانی عمارت ہے، اسی عمارت میں بدل بدل کے جو ہے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی جگہ ہے، وہیں پہ لوگوں کو گھوڑ سواری سکھاتے ہیں، تمام چیز، اور اسلامک نقشے میں سب لوگوں کو لا کے دکھاتے ہیں۔ جو لوگ جو ایڈوانس رہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہاں پہ یعنی سالوں سال وہاں پہ رکھ کے تعلیم دے کے ان کو زبردست قسم کا جو ہے وہ کیریکٹر کے اندر گھسا کے ان ڈرامہ بناتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو ایک پریکٹس کرنے کے بعد ان کو سمجھا جاتا، سکھایا جاتا، گھوڑ سواری A to Z تعلیم دلا کے ان کو لباس میں جب لاتے ہیں، اسلامک لباس میں، اور وہ پرانے کیریکٹر میں جب ان کو رول پلے کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کیریکٹر میں گھس جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کا پلان ماشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے ڈرامے میں سکسیس ہو جاتے ہیں، اور یہ 5 سال پرانا ڈرامہ جو ترکی زبان میں بنا ہے یہ جو ہے ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر میں الگ الگ زبانوں میں ترجمہ کر کے آتا ہے، اور ابھی بہت سارا ڈرامہ ترجمہ نہیں ہوا ہے، 90% ڈرامہ ابھی ترجمہ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ وہ ڈرامے کے اندر اتنے غرق ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کے بعد ڈرامے ہیں، اس کو 20 ملین اور 25 ملین تک لوگ دیکھیں، منیمم 2 ملین تک، اور کئی لوگ اپنے اپنے چینل پہ لگا کے چلا رہے ہیں، وہ بھی 1 ملین پار کر دیا ہے۔ اب بولنا یہ ہے کہ یہ ڈرامہ اتنی یعنی زبردست طریقے سے بتا رہے ہیں اس کو، اور ڈرامہ حالانکہ 5 سال پرانا ہے اور آج بھی اپنی اپنی زبانوں میں اویلیبل نہیں ہے، تو لوگ مجبور ہے ترکی زبان میں دیکھنے کے لیے، اور وہ ڈرامے کے اندر خالی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کے ایکشن سے لوگ سمجھ جا رہے ہیں، اور وہ اپ ٹو ڈیٹ وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں، اتنا ٹائم لگا رہے ہیں لوگ۔ یہ پاور انہوں نے یہ میڈیا کا جو دیکھا تھا، یہ ڈرامے کے ذریعے سے پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کو اپنی طرف انہوں نے کر لیا ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے جو ڈرامے ہوتے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی ہے، یا جو بھی بڑے بڑے ڈرامے ہیں، ساس بہو، بہو ساس، یا جو بھی چلتے ہوں گے، یا انڈیا میں، پاکستان میں جو بھی ہے، وہ سب لوگ چھوڑ کے یہ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، تو اس کا کوئی ٹائم نہیں، کچھ نہیں، کنٹینیو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے بھی کچھ سیریز دیکھی ہے، یہ پورے چیزیں آپ لوگوں کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو ترکی کے جو صدر صاحب ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ میڈیا کا ایک پاور دیکھتے ہیں، اور اس پاور کو اپنے یہاں پہ کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اب آج خبر یہ آئی ہوئی ہے کہ جس جگہ یہ کام چل رہا تھا وہاں پہ قریب میں ارطغرل غازی کی خبر ہے، اور وہیں خبر کے قریب ہی آس پاس کی جگہ میں 3.5 ملین ٹن 3.5 ملین ٹن، یہ سمجھیے کہ بھائی 1 ٹن میں ہوتا ہے 1000 کلو، تو 3.5 ملین ٹن سونا ان کے خبر کے آس پاس ملا ہے، یہ بڑا خزانہ۔ اور وہاں کی ترکی کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی 100 ٹن ہر سال وہ لوگ جو ہے اس جگہ سے نکالیں گے، اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ ترکی میں جو ہے کنورٹ کریں گے اس کو، وہاں کی کرنسی میں، اور وہاں کے لوگوں میں اور وہاں کی اکنامی میں جو ہے لوگ بڑھائیں گے اکنامی، اور وہاں کے لوگوں کی جو ہے مدد کریں گے۔ اور اس کی ٹوٹل قیمت جو لگا رہے ہیں موجودہ مارکیٹ سے وہ تقریباً $6 بلین ہے، یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر سونے کا ریٹ اوپر نیچے ہوا تو یہ ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ریزروڈ ہے، اور یہ ریزرو ریسورس میں سے ہے، اور یہ ترکی کی اکانومی کو بہت زیادہ مضبوط بھی کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ خبر تھی جو میں نے آپ کو تفصیلاً ڈیٹیل میں بتایا، تاکہ ان کا جو ماشاءاللہ دماغ ہے ایک ویژن پاور کے تحت ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ترکی کی خبر تھی، آپ لوگ کیسا سمجھتے ہیں ان خبروں کو جو ہم آپ کے لیے چلا رہے ہیں، اور اب کیا امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں
اور کیا ایسی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے پسند ہو. انشاءاللہ ہم اسی حساب سے کام کریں گے.